للمتقين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما آج آمد ہے محبوب خدا آج آمد ہے محبوب خدا سبحان اللہ سبحان اللہ آج آمد ہے محبوب خدا آج آمد ہے محبوب خدا سبحان اللہ سبحان اللہ چلو ساری نعت نہیں نہ تے لفظ سبحان اللہ پڑھ لیا جائے ایک باری سبحان اللہ کہو گے تے اللہ تعالیٰ 90 نیکیاں بھی عطا فرمانا تے ایک نور دا بوٹا بھی جنت عطا فرمائے نالے سرکار دی نعت ویکھنے کیڑا محبت نال پڑھدا ہے آکھو آج آمد ہے محبوب خدا آج آمد ہے محبوب خدا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان برسے رم جم رحمت کی گھٹا برسے رم جم رحمت کی گھٹا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور گھر آمنہ دا آباد ہویا ہر ایک دا دل اشاد ہویا مہکی ہے ساری فضا مہکی ہے ساری فضا مہکی ہے ساری فضا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حورا نال خوشی دے آدیاں نے سرکار دے شیرے گاندیاں نے پردے میں ملائک صلی
سبحان اللہ سبحان کالی زلف تے آکھی مستانی متھے چمک دلا ہٹ نورانی پایا سر تے تاج لولا کلمہ پایا سر تے تاج لولا کلمہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کالی رات ظلم دی دور ہوئی اگ فارس دی ایک کافور ہوئی جدوں ویکھی تیرے مکھ دی ضیا جدوں ویکھی تیرے مکھ دی ضیا جدوں ویکھی تیرے مکھ دی ضیا محبت نہ کہہ دیو جدوں ویکھی تیرے مکھ دی ضیا جدوں ویکھی تیرے مکھ دی ضیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ جل مجدہ دی حمد و ثنا تو بعد آقا نامدار مدنی تاجدار محبوب پروردگار شب اسرا دلہا سید الانبیاء امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم دی بارگاہ مقدسہ دے اندر درود و سلام دا نظرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد گرامی قدر واجب الاحترام خطیب اہل سنت حضرت مولانا علامہ قاری محمد اصغر علی چشتی صاحب و دیگر معزز و محترم مسلمان دوستوں بزرگوں بھائیوں السلام علیکم ماشاءاللہ آج دا عظیم و شان پروگرام بسلسلہ جشن میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے اندر میں اور تسی سب حاضر ہاں میں مشکور ہاں جناب محمد یاسین رضوی صاحب اور دیگر انہاں دے رفقا جنہاں نے مینوں اور تانوں مل کے بیٹھ کے سرکار کائنات علیہ السلام دے ذکر کرنے دا موقع فراہم کیتا بڑی خوش قسمتی والی بات ہے کہ محبت نال بیٹھ کے اسی اپنے لجپال رسول امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک کر رہے ہیں اور اے سعادتاں باواں دے زور نال نہیں لبدیاں اے سعادت بزور بازو نیست تا نہ بخشد خدائے بخشندہ اے باواں نال اے طاقتاں نال اے چیزاں حاصل نہیں ہوندیاں جنوں عطا فرما چھڑدا ہے نالے ذکر دی محفل وچ سرکار کائنات علیہ السلام نے فرمایا کہ ذکر دی محفل وچ بد نصیب آوندا ہی نہیں ذکر دی محفل وچ بد نصیب آوندا ہی نہیں تسی ڈرو نہ تسی آ گئے ہو ذکر دی محفل وچ بد نصیب آندا ہی نہیں عرض کیتی سونیا جے کسے ویلے آ جائے پیڑے نصیبے والا کسے چنگے نصیبے والے دے نال لگ کے آ جائے دعا کرو اللہ کرے آ ہی جائے کوئی اگر آ جائے تو پھر سرکار کائنات علیہ السلام نے فرمایا جے آ جائے تو لا یشکا جلیسہم وہ محفل وچ بہن دی وجہ تو پھر بد نصیب رہندا ہی نہیں وہ خوش نصیب ہو کے جاتا جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے خود خدا بھی قریب ہوتا ہے جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے خود خدا بھی قریب ہوتا ہے اور ان کی محفل میں بیٹھنے والا ہر شخص خوش نصیب ہوتا ہے اور جس نو محبت ہوئے وہ دا ذکر کردا ہے جس کسی دا کوئی عاشق ہوئے گل اسے دی کردا 100 مکر بہانے کر کے مرنے وہ دا ہی مردا تو حضرات گرامی میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی محفل ہے
تے دلیلاں دین دی ضرورت نہیں کیونکہ جڑے نہیں سن کرتے ہوں آپ کرتے ہیں پہ یارو گل ہے جلسہ نہ پوے سیرت النبی دا دے لو پوے کچھ بھی دے لو نہ جڑا بھی رکھ لو گل تے کرنی ہے محبوب دی میلاد مصطفیٰ دا عنوان دے لو یا سیرت النبی دا دے لو بھی گل کی کرنی ہے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی ایک یاد رکھو سیرت منان والی شہر نہیں سیرت اپنان والی چیز ہوتی ہے سیرت اپنائی جاتی ہے میلاد منایا جاتا ہے آیت تہاڈے سامنے قرآن پاک کا ایک حصہ تلاوت کیتا اللہ فرماندا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین فرمایا البتہ تحقیق اللہ نے احسان کیتا ہے اللہ نے احسان کیتا ہے کنہ تے لقد من اللہ علی المؤمنین مومنہ تے احسان کیتا ہے یا اللہ کی احسان کیتا ہے اکھاں دتیاں ہاتھ دیتے نے یا الہ العالمین اس سانو ہاتھ عطا کیتے نہیں پیر عطا کیتے نہیں کان عطا بند کر دیو بند کر دیو ایڈا کوئی نہیں ضروری بند کر دیو میرے ذہن چ نہیں رہا بند کرنا نہیں بند کر چھوڑو بالکل ایک بار ذرا کہہ دو سارے سبحان اللہ یا اللہ اکھاں عطا کیتیاں نہیں ہاتھ عطا کیتے نہیں پیر عطا کیتے نہیں احسان کیتا ساڈے تے فرمایا نہیں یا اللہ اور کی احسان ہے فرمایا یہ بھی بڑی نعمت ہے میری کیونکہ اکھاں دی قدر انہوں پوچھو جدے کول اکھاں ہے ہی نہیں کنا دی قدر انہوں پوچھو جدے سنائی کچھ نہیں دیندا ہاتھاں دی قدر انہوں پوچھو جدے ہاتھ کچھ نہیں پیراں دی قدر انہوں پوچھو جدے پیر ہی کوئی نہیں بڑی نعمت ہے رب دی بھی لیکن اللہ فرماتا ہے کائنات والے ہو اگرچہ بڑیاں بڑیاں نعمتاں نے لیکن میری بارگاہ وچ ایڈی اہمیت نہیں رکھ دیاں یا اللہ کیڑا احسان کیتا تو مومنہ تے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماندا ہے احسان ہے کیتا ہے کہ اس بعث فیہم رسولا کائنات والے جڑا میرا یار سی وہ تانوں دے چھڑیا ہے یار یار تے کوئی کسے نو مانگواں ویکھنا سے بھی نہیں دیندا یار تے کوئی وکھاندا نہیں اللہ کہندا کائنات والے اے میں مالک الملک ہاں ویکھو میں اپنا یار تانوں دے کے آنا پیا مومنو تواڈے تے احسان کر چھڑیا اللہ نے مومنہ تے احسان کیتا ہے کی کیتا ہے احسان کیتا ہوں سنو حدیث پاک تبرانی کبیر دے اندر امام تبرانی رحمت اللہ علیہ حدیث پاک نقل کر دیں صحابہ اکرام دا جمع غفیر صحابہ اکرام بیٹھے نے بیٹھ کے کچھ گلاں کردے پے نے سرکار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حجرہ مبارک تو باہر نکلے دیکھیا صحابہ بیٹھے نے کوئی ذکر کردے پے نے آپ نے فرمایا میرے صحابہ ما جلسکم ھاہنا ایتھے بیٹھ کے کی کردے پے ہو تو صحابہ اکرام کہندے نے جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا للاسلام ومن علینا بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہندے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی ایتھے بیٹھے ہیں جلسنا ہم بیٹھے ہیں نذکر اللہ ایتھے بیٹھ کے اسی اللہ دا ذکر کردے پے لفظاں ول غور کرنا ایتھے بیٹھ کے اسی اللہ دا ذکر کردے پے نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا للاسلام یا اللہ اسی اللہ دا ذکر کرنے پہ تے دی حمد و ثنا بیان کرنے ہیں کہ اس اللہ نے سانو اسلام وال ہدایت دتی اے جملہ اگلا بڑا قابل توجہ ہے آیت اللہ فرماتا ہے لقد من اللہ میں مومنہ تے احسان کیتا ہے کہ انہوں نے اپنا رسول دے چھڑیا ہے ہن صحابہ کہندے نے جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا للاسلام ومن علینا بکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار اسی بہ کے اللہ دا ذکر کرنے ہیں او دی حمد و ثنا بیان کرنے ہیں کہ مولا تیرا شکر ہے تو سانو اسلام وال ہدایت دتی ہے تے یا اللہ اپنا رسول ساڈے وچ گھل کے ساڈے تے کرم کر چھڑیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی رب دی اس نعمت دا ذکر کردے پے ہیں جڑی اللہ نے ساڈے تے کر چھڑی ہے جڑی نعمت اللہ نے ساڈے ول بھیجی ہے تے سب تو بڑا فضل میرے کملی والے آقا دی ذات ہے سب تو بڑا فضل کون ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایسے واسطے اسی آنے فضل رب الاولا اور کیا چاہیے فضل رب الاولا اور کیا
محبت نال ذرا پڑھ لو فضل رب الاولا اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا اللہ کریم نے ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا فرمایا البتہ تحقیق اللہ نے احسان کیتا ہے مومنہ تے یا اللہ قادہ احسان کیتا ہے فرمایا میں احسان کیتا ہے کہ اپنا رسول عطا فرما چھڑیا ہے اللہ نے اپنا رسول سانو دے کے فرمایا مومنو رسول تو انہوں دیتا ہے تے ان کی کرو فرمایا خوشیاں مناؤ کی مناؤ بولو بولو کی مناؤ تے اسی تائیاں نے اج رل کے اے خوشیاں مناؤ اج رل کے اے خوشیاں مناؤ اللہ دا سونا نور آ گیا اج رل کے اے خوشیاں مناؤ اللہ دا سونا نور آ گیا سارے عید میلاد مناؤ سارے عید میلاد مناؤ اللہ دا سونا نور آ گیا اج رل کے اے خوشیاں مناؤ اللہ دا سونا نور آ گیا آؤ مسلمانوں توجہ کرو کملی والے آقا دی امی جان سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماندیاں نے آپ فرماندیاں نے جدو کملی والے آقا دی ولادت دا وقت قریب آیا آپ فرماندیاں نے میں گھر دے اندر تنے تنہا کھلوتی ہوئی ہوں فرماندیاں نے میں ویکھیا زمین تو لے کے آسمانہ تک ایک نور دی چادر دا پردہ تانیا گیا اس پردے دی اوٹ دے وچ آسمانہ تو کچھ بیبیاں تھلے اتر دیاں آ رہی ہیں فرماندیاں نے لمے لمے قداں والیاں بیبیاں ایک بیبی آئی او دے پیچھے دوسری او دے پیچھے تیسری او دے پیچھے چوتھی پیچھے گٹار لگی ہوئی ہے آپ کہنیاں نے میں ڈر گئی میں حیران ہو کے کہنیاں اے بیبیاں اوپریاں اوپریاں لگ دیاں نے آج تو پہلے کدی بیکھیاں بھی نہیں کدی آئیاں بھی نہیں اے پتہ نہیں کون نے آپ فرماندیاں نے جدوں میں ڈری انہاں وچوں ایک بیبی بول کے کہنے لگی بیٹی آمینہ ڈرنا پریشان لائیو آپ کہنیاں نے میں کہا دسو تے صحیح تسی کون ہو آج تو پہلے تھوڑی زیارت کدی نہیں کی تھی کتھوں آئیاں ہو کون ہو انہاں وچوں ایک بول کے آکھن لگی نہیں بیٹی آمینہ میں پوری نسل انسانی دی ماں حضرت حوا آ کے بیٹھی ہوئی ہوں اے میرے نال سیدہ سارہ آئیاں نہیں اے بی بی مریم میرے نال آئیاں نہیں اے سیدہ حاجرہ میرے نال آئیاں نہیں ایک روایت جانا کہ اے میرے نال سیدہ مریم آئیا اے بیٹیا جنت وچوں حوراں آئیاں نہیں اسی ساریاں تیریاں خدمتگار بن گئیاں اے بیٹی آمنا ڈرنا کملی والے آقا دی ولادت دا وقت قریب ہے اسی ساریاں خدمتگار بن کے آ گئی ہیں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمانیاں نے میں نے تھوڑی جنہ پیاس محسوس ہوئی فرمانیاں نے دیکھیا قریب ایک پیالہ سی تے پیالے وچ چٹے جے رنگ دی کوئی چیز پئی سی فرمانیاں نے جلدی نہ میں پیالہ چکیا جدوں میں اپنے لباں دے قریب کیتا تے فرمانیاں نے خدا دی قسم ہے وہ شہد نالوں بہتا میٹھا سی تے دودھ نالوں زیادہ چٹا سی فرمانیاں نے جدوں میں چک کے پیتا پین دی دیر ہوئی ہے فرما سارا خوف ختم ہو گیا آپ فرمانیاں نے تے میں جدوں دودھ دا پیالہ نوش کیتا فرمانیاں نے نوش کرن دی دیر کہ کائنات دے والی امام الانبیاء اس کائنات وچ تشریف لے حضور دی امی جان سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ آمنہ کہنیاں نے جدوں کملی والے آقا دی ولادت ہوئی آپ
فرماندیاں نے جدو کملی والے آقا دی ولادت ہوئی فرماندیاں نے میرے وچوں ایک نور خارج ہویا. بولو کی خارج ہویا؟ خارج منی نور. فرماندیاں نے میرے وچوں ایک نور خارج ہویا. اس نور دی چمک اتنی سی, اس نور دی روشنائی اتنی سی. فرماندیاں نے میں اپنے گھر وچ بیٹھ کے ملک شام دے محل ویکھدی پئی سا. آپ دے دادا جان حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے میں کعبے دا طواف کردا پیا سا. کعبے دا طواف کر رہے ہیں. فرماندے نے میں ویکھیا کعبہ سجے ہلیا, کعبہ کھبے ہلیا, کعبہ اگے ہلیا, کعبہ پیچھے, کعبہ وجد وچ آ گیا, کعبہ حرکت کردا پیا. فرماندے ایک کتاب نہیں درجنہ کتاباں دے حوالے پیش کر سکنا مگر چونکہ مناظرہ نہیں یہ تقریر یہ حوالے جڑے نے مناظرے چ دیتے جاندے نے تے تقریر جے حوالے دین لا پاؤ تے ادھا گھنٹہ حوالے چ لنگ جانا. لہذا حوالے نہیں جس نو کسی نو شک ہوے کہ کتنے پڑھی الحمدللہ آ جائے کتاباں بھی دیاں گا. یاد رکھو بخانا کام ہے منانا نہیں, منانا فرمانا منا نہیں سکتا. جنہیں نہیں مننا انہیں قرآن سامنے ویکھ کے بھی نہ کہنا اسی نہیں منتے. حضور دی امی جان سیدہ طیبہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ گھر دی کیفیت بیان کر دیا نے تو سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماندے نے میں کعبے دے کول کھلوتا تے ویکھیا کعبہ سجے ہلیا, کھبے ہلیا, اگے ہلیا, پیچھے ہلیا. فرماندے نے میں ویکھیا کعبہ مقامی ابراہیم وال سجدے وچ پے گیا. کعبہ مقام ابراہیم وال سجدے چ پہ گیا. آپ فرماندے نے میں بات دیکھ کے آخیا میں کیا کعبہ اج تو پہلے تیری کدی ایک کیفیت نہیں ہوئی, اج پہلی بار یہ جھکنا پیا ہے. کی ہو گیا تینوں؟ آ کتاباں چ میں وکھانا. حضرت عبد المطلب کہندے نے کعبے وچوں آواز آئی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. کعبے وچوں آواز آئی عبد المطلب تینوں پتہ نہیں اس میرے اندر 360 بت پے ہوئے نے. اج او نبی آ گیا ہے جن نے مینوں بتاں تو پاک کر چھڑنا ہے. اے عبد المطلب اج وہ ہستی آئی ہے جن نے مینوں بتاں تو پاک کر چھڑنا ہے. حضرت عبد المطلب کہنے نے فرماتے نے میں ویکھنا کیاں کعبہ وجد وچ آیا ہے مکے 4 چفیرے اے پکار پہ گئی اے والی دو جہان دا اے اج آیا اے کعبہ میں کیا ٹکیا اے بت ڈگ پہ اے ویکھن پوترے نو ابراہیم آیا اور او دے حسن دی چال نہ اے جائے چلی او دے حسن دی چال نہ اے جائے چلی حسن والیاں اے مکھی اے لکایا اے جدوں ٹرے تے کر دی اے زمین سجدے اے شجر و حجر نے سی سی اے نوایا اور کیوں نہ ظہوری خوشیاں منان سنی اے کملی والا تشریف لے آیا ہے. حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماندے نے میں دیکھیا کعبہ وجد وچ آ گیا کہ کعبے وچ آواز ہوندی اللہ اکبر اللہ اکبر. آپ فرماندے نے
حضور دادا جب کعبہ وجہ دی چاہتا ہے آمنہ رضی اللہ تعالیٰ فرمانے جب حضور دی ولادت ہوئی نا تو میں دیکھا 3 جھنڈے لگے. کنے جھنڈے؟ ایک کتاب نہیں درجنہ کتاباں اندر بات موجود ہے اپنی بیگانیاں دے اندر 3 جھنڈے لگے. پوچھا اماں جی کدھر کدھر؟ فرمایا ایک مشرق دوجا مغرب تیجا بیت اللہ دی چھت تے. کنے جھنڈے لگے؟ 3 جھنڈے. ایک مشرق دوجا تیسرا بیت اللہ شریف دی چھت تے. ساڑیاں جھنڈیاں دے فتوا لائی جاندے نے تے میں کہتے وہ جھنڈے کنے لائے سن؟ 3 جھنڈے لگے تے جھنڈے ایڈے ایڈے سن بڑے بڑے جھنڈے جبریل نے لائے سن. کنے جھنڈے لائے؟ جبریل امین نے جھنڈے لائے 3. میں کہ ساڑی نکے نکے جھنڈیاں دے فتوا لائی جاندے ہو تے جبریل نے پوچھو جنہیں جھنڈے لائے. دل والے آندے عرش تیرا پینے میلاد منایا اے نور دا جھنڈا اے جبریل لہرایا اے نور دا جھنڈا اے جبریل لہرایا اے نور دا جھنڈا اے جبریل لہرایا. ساڑی جھنڈیاں تے فتوا نہ لاؤ ساڑی جھنڈیاں تے فتوا نہ لاؤ اللہ دا سونا نور آ گیا. ساڑی جھنڈیاں تے فتوا نہ لاؤ ساڑی جھنڈیاں تے فتوا نہ لاؤ اللہ دا سونا. اور سنو بھی بات جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی ولادت ہوئی نا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جبریل جنہ ماواں دے پیٹاں وچ بچیاں نے نا میرا محبوب دنیا میں آ رہا ہے کسے دے گھر بچی پیدا نہیں ہونی چاہیے ہر گھر پتر ہی پیدا ہوئے. انشاءاللہ 3 گھنٹے بھی کراں تے ضرورت نہیں پین لگی. اے جبریل کسے دے گھر بچی پیدا نہ ہوئے. کیوں نہ ہوئے؟ وجہ ایسی کہ عرب دے اندر اے طریقہ سی کہ جس گھر دے اندر بچی پیدا ہوندی سی نا صفے ماتم بچ جاندی سی. لوگ روندے سن کہ ساڈے گھر بچی کیوں پیدا ہو گئی. روندی سی دنیا. اللہ نے فرمایا میرا محبوب دنیا تے آ رہا ہے تے میں نہیں چاہتا کسی دے گھر رونا ہوئے. میرا محبوب تے روندیاں نوں بھی چپ کران والا ہے. خبردار کسی دے گھر بچی پیدا نہ ہوئے. ساڈے گھر بچے جمن نہ تے کوئی لڈو ونڈدا کوئی مٹھائی کوئی پتاسے کوئی کچھ. میں قربان جاواں میرے آقا دی ولادت ہوئی اللہ نے محبوب دی خوشی وچ منڈے ونڈے. تے دل والا بول کیا میں محمد کی ولادت پر ہوئے سب کو عطا بیٹے. محمد کی ولادت پر ہوئے سب کو عطا بیٹے. اسے میلاد کہتے ہیں ولادت ہو تو ایسی ہو. اسے میلاد کہتے ہیں اسے میلاد کہتے ہیں ولادت ہو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی ولادت ہوئی مکے دے رواج دے مطابق. قبیلہ بنو سعد دے وچوں کچھ دائیاں آئیاں. انہاں دائیاں وچ ایک بھی دائی آئی جڑی بڑی ماڑی سی غریب جی دائی جدا نام حلیمہ سعدیہ سی. اگر تفصیلی بیان سننا ہے نا حلیمہ سعدیہ دا تے اج جمعے تے انشاءاللہ موضوع ہے کہ حضور حلیمہ دے گھر آئے کیویں. انشاءاللہ حلیمہ سعدیہ دے مقدر میرے لوگ آندے نے حلیمہ نے نبی نوں پالیا. میں کہ چدائی ہوئے حلیمہ نے کی پالنا سی. پوچھو حلیمہ سعدیہ کو. حلیمہ سعدیہ فرماندیاں نے میرے تے گھر دی کیفیت سی کہ کھان پین واسطے شے کوئی نہیں سی. جڑی ڈاچی لے کے گئی سا بھوکھی تے پیاسی مر چلی سی. فرماندیاں نے جدوں سونے نوں لے کے آئیاں تے میرے گھر تے لہراں بہراں ہو گئیاں. میں
حلیمہ نے مستفا نو نہیں پالیا، میرے مستفا نے حلیمہ دے پورے خاندان نو پال چھڑیا ہے۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ لوگ کتابوں میں بھی لکھے، علماء بیان بھی کرتے ہیں کئی کہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو مکے وچ آئیاں تے کئی اور دائیاں بھی آئیاں تے نبی پاک نو یتیم سمجھ کے چھڑ کے ٹر گئیاں۔ میں کیا جناب اتنے اگے تشریف لیا، میں کیا دائیاں دی کی مجال سی میرے حضور نو چھڑ جانیاں، تو میرے آقا تے غریباں دی چوپڑیاں نو وسان واسطے آئے نے۔ انج کہہ لو میرے آقا نے اما حلیمہ نو ہی پسند کر لیا سی۔ اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے جدوں حضور دی ولادت ہوئی نا، میرے کنا وچ آواز آئی حلیمہ اے آمنہ بڑیاں بڑیاں دائیاں آن گیاں، پر یاد رکھی تو اپنا پتر حلیمہ نو ہی دئیں، تو اپنا پتر حلیمہ نو دئیں۔ حلیمہ سعدیہ آندیاں نے جدوں میں آئی نا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اٹھا کے میں آپ دی امی دے کولوں اجازت لے کے ٹر گئی۔ تے جدوں میں اپنے قبیلے وچ پہنچی تے میرے نال ایک دائی سی تے میری رشتہ دار سی، تے مینوں کہن لگی لے کے آئی ہے تمہیں کسے نو؟ میں کیا ہو میں بھی لے کے آئی ہوں۔ کون؟ میں کیا میں بھی ایک منڈا لے کے آئی ہوں، بچہ لے گئی۔ اچھا تے تو یتیم لے آندا عبداللہ دا، تے میں تے بڑے چودھریاں دے پتر لے کے آئی ہوں، آ تینوں بکھاواں۔ حلیمہ سعدیہ کہندیاں نے میں کیا اچھا چل ٹر، جا کے نہ دو کڑ کے نہ آندی ویکھ اے دو پتر نہیں تے مکے دے چودھریاں دے بال نہیں۔ حلیمہ سعدیہ کہندیاں نے میں جدوں ویکھیا نا مینوں آندی ہے ویکھے کڈے سوہنے نے، تے حلیمہ سعدیہ کہندیاں نے بڑی تعریف کرن رہی ہے میرے سونے نے۔ تے تساں ویکھیا کوئی بی بی کوئی چیز لے آوے نا گھر تے جے دھی کوئی چیز لے آوے تے ماں نو کہے ماں ویکھ ماں دی چھڈ نہیں، اے بھی کوئی سوٹ لیا ہی جیڑا میں لیا کے تو وہ ویکھ۔ اما حلیمہ سعدیہ نے جدو انہیں کیا نا ویکھ، اما حلیمہ سعدیہ کہتے اے تو بڑے مان پہ ہی کرنی ہے، آ میرا ویکھا جو میں لے کے آئی ہیں۔ حلیمہ سعدیہ کہندی نے میں کیا بڑا فخر پئی کرنی ہے لیا کے جڑا میں لے کے آئی ہوں وہ سونا ویکھی تے بھول جاں گی انہوں۔ انہوں بھی کھولا سی کہنے لگی اچھا بڑے تو مان والا نہیں پئی لا ویکھ نہیں لینا میں تو ایک باری کیتا نا ہوں تے میں 7 باری کراں گی۔ اے ٹر پئی حلیمہ سعدیہ دے نال۔ اما حلیمہ سعدیہ دے جدوں گھر آئی نا تے کائنات دے والی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پنگوڑے وچ لیٹے ہوئے سن۔ جدو حلیمہ سعدیہ آئیاں نا تے نال وہ بھی آئی کھولا آ کے ویکھ کے حیران رہ گئی، بندہ تے کول ہے کوئی نہیں تے پنگوڑا آپ ہی ہلی جان ڈیا، پنگوڑا آپ ہی آواز آئی حلیمہ فکر نہ کر تو تے اے تیری سہیلی آخری یتیم لے آئی ہیں، یہ تے محبوب ہوگا جڑا یتیماں نال پیار کرنے والا ہے۔ ہوں روایات چاہتا ہے جدوں اما حلیمہ سعدیہ چلدیاں جدوں امام الانبیاء دے قریب آئیاں اینج کر کے جدوں کپڑا لایا چہرے تو جدوں کپڑا ہٹایا خولا نے اینج کر کے نظر کیتی امام الانبیاء دے چہرے تے نظر پئی تے اینج ویکھ کے حلیمہ والوں کہندی نہیں حلیمہ دو وی للہ دے دے حلیمہ دو وی للہ اے دے دے۔ اما حلیمہ نے کیا کی ہوئے یاندی کی دساں عبداللہ دا چلنے دکھیاں دا سجن عبداللہ دا چل دکھیاں دا سجن اے جدروں لنگ دا گیا رنگ لادا گیا اے عبداللہ دا چل دکھیاں دا سجن اے جدروں لنگ دا گیا۔ میں کیا سجنا کیوں نہ ہوے
میرے آقا دا چہرہ جدوں ویکھیا حسن بے مثال ویکھ کے اے آمنہ دا لال ویکھ کے اے سونیاں دے مان ٹوٹ گئے سونے دا جمال ویکھ کے سونیاں دے مان ٹوٹ گئے آکھو سونیاں دے سونے دا جمال سونیاں دے مان ٹوٹ گئے سونے دا جمال میں کیوں آکھاں تینوں کڈا سونا سونے نے بنایا تینوں کڈا سونا سونے نے بنایا تینوں کڈا سونے نے بنایا تینوں کڈا سونا حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ فرما دیا نے تو دھیان دی سہ میں ہوں کرانگی ہوں سنا ہاں ہوں کر رہا ہوں کہندی یہ نہیں حلیمہ دو وے للہ دے دے فرمایا کام کر دو ساری کائنات دے بال بھی دے تو نہیں لیندی انہوں چھڑ کے اما حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پروان چڑھ دے گیا چڑھ ایک دن سرکار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بہن ردائی بہن حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بھی کلمہ پڑھ لیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا تو آپ دے نال بکریاں چگان واسطے سرکار ٹر گئے شام کا جب ٹائم ہوا سرکار واپس آئے نا اما حلیمہ ویکھ کے نہ تو شیمہ نو کہنے لگی نہیں شیمہ کوئی خیال کرنا سی اے تیرا بھرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنا نرم و نازک کہ ویندی نہیں ہوئے سونے دا چہرہ اے دے ہاتھ اے دے قدم اتنے نرم و نازک اے دا جسم ہے تو لے کے پہاڑیاں تے ٹر گئی بکریاں چران واسطے تے انی گرمی دھوپ پیندی ہے حضرت شیمہ کہندی اماں اج تینوں ایک گل دساں ہے دس کہنے لگی اماں تو آنی ہے دھوپ خدا دی قسم جتھے جتھے اے ٹردا رہی نا میرے نال میں ویندی رہی ہاں سارے جہان تے دھوپ رہی ہے پر بدلی سایہ کردی اوتے اوتے ہوندی رہی ہے تے دوسری گل اماں میں ویکھیا کہ اے بکریاں اگے میرے قابو نہیں سن ہوندیاں تے میں ویکھیا جدھر مصطفیٰ میرا ویر جاندا رہیا ہے نا تے بکریاں کنڈ کر کے نہیں ٹریاں اینو ہاں کتاباں چ وکھایا لفظ دا ذمہ دار ہاں آکھن لگی اماں جدھر جدھر میرا بھرا جاندا رہیا ہے نا بکریاں کنڈ کر میں یارو بکریاں کڈیاں چنگیاں جڑیاں حضور دا ادب کر گئیاں تسی بھی سارے زندہ باد وسنا رہے تکبیر لا رہے رسالت جدو یہ آ جائے سارے ہی آ جاندے رہے اما حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے خبردار اج تو بعد نہ لے کے جائیے یہ ایڈا سونا لے کے ٹر جانی ہے ایک دن میرے کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہتے ہیں اما جی میرا دل کردا اج میں پھر جاؤں ماں کہندی نہیں بیٹا نہ جا تے بڑے لاڈ نال میرے کملی والے آقا نے اپنے دوویں بازو انج کر کے ماں دے گلے چ پا لے اما جی اجازت دیو اما حلیمہ ویکھ کے کہندیاں نے باقیاں چالاں اے والیا ہولی قدم ٹکایا کر اے گود میری وچ اے کھیڈ لے بار نہ کھیڈن جایا کر اے گود میری وچ اے کھیڈ لے بار نہ کھیڈن اور تم چڑھے جوانی اے خیر دی تینوں لگے نہ نظر اے خیر دی تم چڑھے جوانی اے خیر دی تینوں لگے نہ نظر اے خیر دی حضرت حلیمہ سعدیہ آپ فرمانیاں نے میں سرکار علیہ السلام جو دو تین باری اس طرح تکرار کیتا اسرار نہیں کیتا تکرار کیتا ہے اسرار دے وچ نافرمانی آ جاندی تکرار وچ نافرمانی نہیں ہوندی اتنا سورہ رحمان ہے نا
یہ بندہ بار بار فادی ای آلا ربکما تکذبان بار بار تکرار کرتا جائے نا تو لطف بد جاتا ہے. ماں کہتی بیٹا نہیں جانا. نہیں اما جی ویکھو نا پھر اجازت دے دیو. اچھا بیٹا ٹر جا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ہمشیرہ اور جناب عبداللہ ردائی پائی سن آپ انہوں چلے گئے. تھوڑی دیر ہی ہے جی گزری جناب عبداللہ دوڑ دے واپس. اما جی نقصان ہو گیا. بیٹا کی ہوا؟ اما میں ویکھیا ہے میں تے میرا ویر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی ایک جگہ تے کھلوتے ساں تے دو بندے آئے نے انہاں آ کے میرے ویر محمد نو چکیا تے جا کے ایک پہاڑ تے لٹا کے نا پتھر تے میرے ویر دا سینہ چاک کیتا ہے کہ اما میں نس آیا. اما حلیمہ سعدیہ کہنے جدوں میں سنیا میں اپنے خامد حارث نو نال لیا. ساڈے قبیلے دے بندے دوڑ دے ادھر ٹر گئے. پہاڑی تے جدوں گیا تے کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑی تے کھلوتے. اما حلیمہ سعدیہ پھڑ کے نہ سینے دے نال لائے سبحان اللہ تے متھے نو چومیا. پتر کی ہویا سی؟ بیٹا کی ہویا؟ کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمان لگے اما دو بندے آئے نے انہوں نے آ کے مینوں اٹھایا اٹھا کے زمین تے لٹایا لٹا کے میرے سینے نو چاک کیتا ہے وچوں دل کڈیا. تنقید میرا مزاج نہیں کسی تے اٹیک کرنا. اج کچھ بندے آندے نے اسی بھی نبی یا نبی ساڈے جا بس صرف فرق ہے نا وہ تے وہی آئی ساڈے تے وہی نہیں آندی. اسی ایکو جہے ہی ہاں کیونکہ ساڈے بھی دو ہاتھ نے وہ بھی دو ہاتھ نے. ہن توجہ طلب بات ہے ایک کتاب وچ نہیں سینکڑیاں کتاباں دے وچ یہ بات موجود ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اما جی میں ویکھیا وہ بندے آئے نے انہوں نے آ کے مینوں لٹایا لٹا کے میرا سینہ چاک کیتا وچوں دل نو کڈیا. آپ فرماندے نے میں ویڑنا پیا. اج دل کا بائی پاس کرنا ہو نا آپریشن کرنا ہو تو بے ہوش کر لیں جی. سب تو نازک اوکھا آپریشن ہوتا دل کا. آپ نے فرمایا اما جی میں ویکھیا میرا دل باہر کڈیا تے دل نو کڈ کے انہوں نے چیریا. دل نو کڈ کے دل نو چیریا. آپ فرماندے نے دل چیرن ڈے نے میں ویکھن ڈیا. ذمہ داری میں بات کر رہے ہیں کہ اما جی انہوں دل نو میرے سینے چو باہر کڈیا کڈ کے وہ چیریا تو چیر کے نا وہ ایک خون دا لوتھڑا جا سی انہوں کڈ کے بننے سٹیا. فرمایا میں پھر بھی ویکھن ڈیا. اللہ اکبر کبیرہ. میرے آقا دی شان کون ہے؟ میرے آقا دی شان نو پہچاننے والا ابو بکر صدیق نے میرے آقا نے فرمایا یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی. فرمایا ابو بکر میری حقیقت نو میرے رب تو علاوہ اور جاندا ہی کوئی نہیں. اے ابو بکر نو فرمایا جا رہا ابو بکر میری حقیقت نو میرے رب تو علاوہ. میں کہ ابو بکر جی دی حقیقت نو نہ جانن انہوں مسیتے 500 دی کھلا چک کے کھان والا بندہ کتوں جانے دی حقیقت نو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حقیقت نو تے جبریل نہیں جان دے. جبریل بھی جا کے بس یا رسول اللہ اگر یکسر بوئے برتر کرم فروغ تجلا و سوزت کرم. حضور اتوں اگے نہیں جا سکتا. فرمایا کیوں؟ سونے جی اگے جاواں تے بال سڑ جاندے نے پر سڑ جاندے نے سونے وہ جدیاں حقیقتاں سدرۃ المنتہا دا راہی جبریل نہیں جان سکیا. بندے دی کی ضرورت ہے مصطفیٰ دے راہ سارے جانے. میرے آقا فرماندے نے اما میں ویکھیا انہیں میرے دل نو کڈیا دل نو چیریا وچوں لوتھڑا کڈ کے باہر سٹیا انہوں صاف کیتا دھوتا دھو کے پھر فرمایا دل نو جوڑیا پھر وچ رکھیا. رکھنے تو بعد پھر انج کر کے انہیں ہاتھ پھیریا تے میرا سینہ اتوں جڑا نا پیٹ برابر کیتا. برابر کرنے تو بعد نا وہ مینوں کہنے لگا ایک بندہ ایک نو کہندا ہے انج کر لے ایدی امت دے 10 بندے ایک پاسے کھلار کے انہاں دے وزن کر. سبحان اللہ. تے اما ایک پاسے 10 بندے کھلارے ایک پاسے مینوں کھلاریا وزن کیتا میں 10 تو بھاری نکلیا. وہ کہنے لگا لے ہن انج کر 100 بندہ کھلار. سبحان اللہ. میں ایک پاسے کھلوتا دوجے پاسے 100 کھلوتے نے. فرمایا میرا وزن پھر بھی انہاں تو بھاری ہے. وہ کہندا لے ہن 1000 بندے نال وزن کر. آپ فرماندے نے اما جی انہاں 1000 نو کھلاریا تے میرا وزن پھر بھی سب تو بھاری سی. تے ایک بول کے آکھن لگا او کی کرن رہے ہو ساری دنیا نو ایک پاسے کھلار دیو پھر بھی یہ برابر نہیں جی ہو سکدے. اللہ اما علی مساویہ کے جدوں میں ویکھیا نا میں کیا ہن جنی چھتی ہوئے میں لے کے چھڈ آواں حضور نوں. فرمانیاں نے لے کے میں واپس جدوں آئی نا تے مکے دے وچ میں کہا چلو آئی ہوں حضور دی امی نوں بعد وچ ملاں گی پہلا میں کعبے دا طواف کرنا. فرمانیاں نے حضور نے ایک جگہ تے بایا تے میں جا کے کعبے دا طواف کروں. جدوں کعبے دا طواف کر کے واپس آئی نا تے ویکھیا حضور ہی کوئی نہیں اوتھے. میں رون لگ پئی. میں کہا میرا پتر کتنے گیا؟ میں تے لے کے آئی سا وہ ماں نوں ملان واسطے تے وہ ملان تو پہلے پتر میرا غائب ہو گیا. ہن سنو جب آپ پریشان ہوئی نا
ایک بڑھا جا بابا آیا ہاتھ سوٹی پڑی کہندا حلیمہ کی ہویا؟ آپ کہنے لگی بابا جی میرا اتنے بیٹا بیٹھا سی تو وہ چک کے لے گیا, وہ پتہ نہیں سمجھ نہیں لگتی گیا کدھر. وہ بابا کہنے لگا حلیمہ اور رات میں ایک طریقہ دسنا. آپ فرماندی میں کہا کی آیا اے بت دے سامنے کھلو کے نا تے اینو کہا میرا پتر گواچ گیا دسو کتھے وے تے کرم کرو ذرا. حلیمہ تھا کہ میں جا کے کہا فلانے بتا میرا بیٹا محمد گواچ گیا. فرماندیاں نے جدوں میں حضور دا نام لیا بت دڑل کر کے میرے قدماں جا پیا. جامع المعجزات فی سیر خیر البریات وچ علامہ ملا معین واجد الحروی رحمۃ اللہ علیہ اس بات نقل کیتا کہنے جدوں انہی گل دڑل بت تھلے ویکھ کے میں کیا اج تک انج نہیں کدی ہویا بت تھلے ڈگ پوے. سبحان اللہ. آواز آئی بت دے وچوں حلیمہ وہ جدا نام لین رہی ہے نا انہیں ہی تو سانو پاش پاش کر کے رکھ چھڑنا ہے. یہ رولا پورے مکے دے اندر پی گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دادا جان نکلے باہر حضور نو ویکھن واسطے, دیکھا تے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ تے بڑے آرام نال انج کر کے بیٹھے. عبد المطلب جا کے نہ تے کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا لے کے گھر آئے. ہن سنو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی جدوں کم ہو گئے 6 سال عمر ہوئی نا اما حلیمہ چھڑ کے ٹر گئیاں. تھک تے نہیں گئے؟ نہیں. اکے تے نہیں؟ ایک بار سبحان اللہ کہو. ایک گھنٹہ ہو گیا جی بیان, اجے تھوڑا ہے. ایک گھنٹہ کو بڑا نا برداشت کر لو گے نا, گھنٹہ کو نہیں سارا نہیں گل ہے تساں اج ہی سننا تے میں روز سنانا ہے. ربیع الاول دا مہینہ ہے اور ایسے دن بھی اج نہ 3 4 پروگرام بھی ہیں اگر پھر بھی گلا ہے کچھ حساب نال ہی چلنا پیندا. پیار نال کہہ دیکھو ذرا سبحان اللہ. ایک دن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی اماں جان کہنے لگی بیٹا آ میں تینوں مدینے لے جاؤں. سبحان اللہ کہہ دے ذرا. کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جدوں اپنی امی جان سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ آمنہ دے نال جدوں مدینہ طیبہ دے اندر آئے, مدینہ طیبہ دے اندر چند دن میرے آقا نے گزارے اپنی امی دے نال. پھر سفر کردیاں واپس مکے ول آوندے پینے. چلدیاں مقام ابوا تے آ کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی امی جان دی طبیعت علیل ہو گئی, آپ بیمار ہو گئیاں. آپ زمین تے بیٹھیاں. حضرت ام ایمن نو فرمایا نہیں ام ایمن اے میرے قریب آ جا. عرض کیتی سیدہ خیال تے آوے. فرمایا ام ایمن مینوں لگدا ہے میرا آخری وقت قریب آ گیا ہے. اے ام ایمن میری گل دھیان نال سنی. عرض کیتی سیدہ بیان کرو. سیدہ آمنہ نے فرمایا نہیں ام ایمن ہر جڑی چیز دنیا تے آئی ہے ایک نہ ایک دن اس دنیا تو ٹر جانا ہے. اے ام ایمن میرا بھی وقت اخیر آ گیا ہے. اے ام ایمن لیکن سن لے جڑی بھی چیز دنیا تے آئی ہے ایک نہ ایک دن انہیں مٹ جانا ہے. لیکن ام ایمن سن لے میں مر کے بھی نہیں مراں گی. عرض کی تھی سیدہ کیوں؟ آپ نے فرمایا اس واسطے ولدت طہورا میں کسے ناپاک پتر نو جنم نہیں دیتا, میں پاک پتر نو جنم دیتا ہے. فرمایا میں پاک پتر نو جنم دیتا ہے. جنی دیر تک مسجداں دے اندر قرآن پڑھیا جاندا رہے گا اونی دیر تک میرا ذکر بھی ہوندا ہی رہے گا. ام ایمن کہندیاں نے میں کملی والے آقا دی امی دے کول بیٹھی سا. امام الانبیاء دی امی جان سیدہ طیبہ آمنہ آپ نے امام الانبیاء نو پھڑ کے اپنے سینے دے نال لایا. مسلمانوں ذرا نم لے کے گفتگو سننا. حضرت آمنہ نے اے نبی پاک نو پھڑ کے جدوں سینے دے نال لایا, سینے دے نال لا کے کہندیاں نے وے پتر محمد صلی اللہ علیہ وسلم وے پترا دل تے کردا سی تو جوان ہوے تیرے سر دے اوتے سیرا بننا پترا تینوں لاڑا بن دے ہویا ویکھاں. لیکن پترا لگدا ہے رب نے مینوں اینی مہلت نہیں دینی. ام ایمن والو ویکھ کے فرمایا نہیں ام ایمن ویکھی میرے پتر نو دیواراں نال نہ لگن دیویں, میرے پتر نو رون نہ دیویں. ہن سجنا اندازہ کر سفر ہوے تے ماں دا آخری ویلا
ہوے ہور نال بندہ بشر بھی کوئی نہ ہوے امام الانبیاء اپنی ماں دے سینے دے نال لگ گئے میرا ایمان کہندا ہے حضرت آمنہ کدی نبی پاک دے متھے نو بوسا دیندیاں ہون گیاں کدی ہتھاں نو بوسا دیندیاں ہون گیاں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی امی نے دلاسے دے کے فرمایا پترا ویکھی میرا آخری وقت اے بیٹا محمد جو چیز بھی دنیا چاہیے ایک نہ ایک دن اس دنیا تے ٹر جانا ہے اے پیار محبت دیاں گلاں کر دیاں نبی پاک دی امی جان دا انتقال ہو گیا مقام ابوات اعلی علماء لکھ دے نے اپنی کتاباں دے اندر کہندے نے اس ٹائم جدوں کملی والے آقا دی امی دا وصال ہویا آسمانی مخلوقات دے اندر تہلکا مچ گیا فرشتیاں دیاں چیخاں نکل گئیاں فرشتے رو کے کہندے نے مولا کریم یا اللہ تیرا معصوم نبی ہے تیرا پیارا نبی ہے ہجے بچپن دی عمر ہے باپ دا سایہ اگے سر تو اٹھ چکیا ہے ہن ماں ہے سی ماں دا سایہ بھی سر تو چکیا گیا ہے اے جدوں فرشتیاں نے رب دی بارگاہ وچ عرض کیتی اللہ کریم نے فرمایا فرشتیو کی ہویا جے ماں نہیں رہی کی ہویا جے باپ نہیں رہا میں ایدا رب تے ہے ماں کی ہویا جے ایدی ماں نہیں رہی کی ہویا جے دا باپ نہیں رہا آن میں تینوں دساں میرے نبی دی یتیمی دا رنگ اللہ نے قرآن اچ کیویں بیان کیتا اللہ کریم فرماتا ہے والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث میرے کملی والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام میں کہنا یارو کیسا عجیب وقت ہوے گا جدوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امی دی چھاتی تے لیٹے ہون گے رو کے کہندے ہون گے اماں کسے دا باپ ہوندا ہے کسے دا باپ ہوندا ہے کسے دی ماں ہوندی ہے اما باپ اگے ہی جا چکیا ہے اما ہن تو بھی جا رہی ہے کملی والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو ام ایمن نے پھڑ کے اپنے سینے دے نال لایا ہن امام الانبیاء دی امی دی قبر اس مقام ابوات بنی جنوں اج کل دے سعودیاں نے نجدیاں نے بلڈوزر پھیر کے نبی پاک دی امی دی قبر نو برابر کر چھڑیا روزہ بنیا سی پہلے مقام ابوات حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی امی دا لیکن سعودی عرب دے وابیاں دی جدوں حکومت آئی 1900 غالباً 97 یا 98 یا 99 دے لگ بھگ انہوں نے بلڈوزر پھیر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی امی جان دی قبر نو مسمار کر دیتا انہوں تو سلسلہ ہی ختم جو تے مزار بنے سب ٹا چھڑیا انہوں نے اللہ اکبر کبیرہ یہ اپنے پیو دیاں ساریاں نشانیاں سام سام کرا کے تے نبی پاک دی جنیاں نشانی ساریاں مٹائی جان رہے جنیاں نشان سب ٹائی جان رہے شرک شرک انہاں نو اوتھے سعودی والوں شرک دا دورہ پیا ہوندا میں جدو سن 2001 حاضری میں نصیب ہوئی مدینہ طیبہ اور مکہ شریف دی تو میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے روزے دے کول پہلی جدو حاضری ہوئی نا میری تو میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے روضہ مبارک تے اصل سامنے کھڑے ہو کے جالیاں نو بڑے سب تو بڑا سوراخ بننا او دے سامنے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا مزار ہے اس تو کہ سیدنا ابوبکر صدیق دی قبر مبارک ہے پھر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ او میں جتھے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی قبر سی نا میں کہ تھوڑا جھک کے نہ کر کے ہاتھ بن کے سلام کیتا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پھر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بارگاہ سلام تھوڑا جا میں پیچھے ہٹ کے نا میں کہا کہ ہاتھ چکے
ہاتھ جو چکے نا تے او شرطا آگے کھلوتا سی اندا یا رفیق ہاذا حرام حرام شرک رو الی الکعبہ کعبے ال منہ کر ادھر چھڈ پھر ادھر نظر ادھر کعبے ال کر میں تیری مت ماری گئی ہے میں کہ ساڈے کیڑے کعبے دیاں گلاں کرنے میں حضور دی ولادت ویکھ تے صحیح کعبہ مصطفیٰ والا چکیا پیا سی اللہ سانو کیڑا کعبہ دسنا ہے ساڈا کعبہ نے یار دیاں گلیاں نبی کریم علیہ السلام آپ ام ایمن دے نال جدو مکہ پاک آئے پھر وقت گزرا جدو حضرت ابو طالب دی زیر کفالت میرے آقا علیہ السلام آئے نا تو نبی کریم علیہ السلام دے چچا ابو طالب ملک شام وال سفر شروع کیتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے چچا جی میرا بھی دل کردہ میں بھی تواڈے نال جاواں میں بھی تواڈے نال جاواں سنو بس آخری بات عرض کرنا چاہنا تقریر دی اس تو بعد چند اصلاحی باتاں کر کے پھر میں اجازت چاہوں گا نبی کریم علیہ السلام کہتے چچا جی میرا بھی دل کردا تواڈے نال جاواں ابو طالب کہنے لگے بیٹا بڑی گرمی بڑا لمبا سفر ہے بیٹا تو رہو جب چاچے نے کہنا بیٹا رہو تو کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اکھاں چوں آنسو نکل آئے حضور رو پے ابو طالب نے پھڑ کے حضور نو سینے نہ لایا بیٹا کیوں روئے ہیں آپ کہنے لگے چچا باپ بھی دنیا تو ٹر گیا ماں بھی ٹر گئی دادا بھی چلا گیا تو چچا ہوں تیرے نال ہی تے محبت کی تھی بیٹھا تو تم ہی جان دے ہوں تو میں ایتھے کی کراں سرکار علیہ السلام جدو اینی گل کی تھی ابو طالب کہنے اچھا بیٹا چل پھر تو بھی میرے نال چل آپ دے قبیلے والے کہنے لگے ابو طالب کتھے نکے جا بچے نو ایڈی دور لے کے جائیں گا آپ فرمایا تسی کچھ بھی کہو میں لے کے ہی جانا ہے ہن سنو محبت دی گل جدو ابو طالب کملی والے آقا نو نال لے کے جدو ملک شام وال جا رہے ہیں تے روایات دے وچ آندا محدثین لکھدے نے جڑے راہ تو کملی والے آقا جاندے نے بچپن دی عمر ایک روایت وچ آندا 13 سال دی عمر ایک روایت وچ آندا 17 سال دی عمر کملی والے آقا دی ہن جدوں چلدے جاندے نے جڑا درخت رستے دے اندر ہوندا ہے درخت چک چک کے کملی والے آقا نو سلام پیا کردا ہے درخت سلام کردا ہے پتھراں وچوں سلام دیاں آوازاں آوندیاں نے ہن چلدیاں بصرے دے قریب جدوں پہنچے تے اس جگہ دے اوتے ایک شہروں بارک ایک گرجا بنیا آیا سی عیسائی راہب دا گرجا عیسائی راہب ہر روز آ کے اپنے مکان دی چھت تے کھڑا ہو جاندا ہے او دے چیلے پوچھدے نے جناب تھانوں ویکھنیا تسی ہر روز صبح دا ٹائم ہوندا ہے آ کے چھت تے کھلو جاندی ہو ایس رستے ول نظراں لا کے ویکھی جاندی ہو جیڑا رستہ مکے والوں آوندا ہے اے دے والوں کیویں دے ہو راہب بول کے آکھن لگا آندا میں کتاباں وچ پڑھیا آیا ہے ایک ویلا آوے گا جدوں آخر زمان نبی دا ظہور ہوے گا او نبی اپنے اعلان نبوت کرن تو پہلوں ایک واری ایس رستے تو لنگ کے جاوے گا آکھن لگا میں کتاباں وچ پڑھیا آیا ہے تے میں ہر روز اس مکان دی چھت تے کھلو کے اس مدنی یار دا انتظار کردا رہنا او عیسائی راہب اللہ عیسائی راہب آندا انہاں نیناں نو اڈی کہ رہندی تیری تو کیڑے ویلے آنے سونیا انہاں نیناں نو اڈی کہ رہندی تیری تو کیڑے ویلے آنے سونیا سب زندگی دے مک چلے سب زندگی دے ایسا مک چلے تو کدوں پھیرا بن سونیا ہر روز راہب آ کے کھڑا ہو جاندے ایک دن بھی 2 دن 3 دن 4
دن روزانہ دا معمول دا بنیا ہویا ہے. ایک دن او راہب جدا نام بحیرہ راہب اپنے چھت تے کھلوتا ہے تے ویکھدا کی ایک قافلہ مکے والوں آوندا پیا ہے. راہب بڑا حیرانی دے نال ویکھدا ہے. تھوڑی دیر تو بعد او قافلہ چلدیاں راہب تے گرجے دے قریب ایک درخت سی. او درخت دے قریب آ کے بیٹھا. جدو درخت دے قریب او قافلہ آ کے بیٹھا راہب چھت تے چڑھیا ہویا ہے. اونے ایک بڑا عجیب و غریب جہا منظر ویکھیا. جدو منظر ویکھیا جلدی نال تھلے اتریا اپنا دروازہ کھولیا. دروازہ کھولنے تو بعد جلدی دے نال چل کے او قافلے والیاں دے کول گیا. قافلے والیاں نو جا کے کہن لگا قافلے والیو اج تہاڈی ساریاں دی میرے گھر وچ دعوت ہے. سارے میرے گھر روٹی کھانا آویا جے. او کہن لگے ٹھیک ہے. جدو بحیرہ راہب اپنے گھر دے وچ اپنے گرجے وچ واپس آیا سارے قافلے والے کہن لگے یار گل بڑی عجیب ہے. سانو مدتاں ہو گئیاں نے ایتھے آوندیاں پر راہب نے کدی ساڈے نال سیدھے منہ سلام ہی نہیں لیا. اج سانو روٹی آکھنا آ گیا. اج گل کوئی نویں نہیں ہے سمجھ نہیں پئی آوندی. المختصر بات مختصر کر دیا ہویا اینی گل ہے کہ جدوں او ٹائم آیا کھانے دا قافلے والے سارے ٹر پے. ایک وچوں کہن لگا اے محمد مصطفیٰ نو ایتھے ہی بہا دیو اسی روٹی لے آواں گے. ہن حضور نو اوتھے بٹھا کے ہن جدوں قافلے والے آئے اس گرجے دے اندر اونے اپنے چیلیاں نو کیا روٹی لا دیو. جدوں پلیٹاں رکھیاں دسترخوان بچھ گیا. جدوں آ کے سارے بیٹھے او آکھن لگا دسو تے صحیح پیچھے کوئی بندہ تے نہیں رہ گیا. آکھن لگے نہیں کوئی بھی نہیں رہا. اونے انج کر کے پورے سارے مجمع والوں ویکھیا ویکھ کے حیران ہویا. جلدی نال اپنے گرجے دی چھت چڑھیا. چھت چڑھ کے انج کر کے ادھر ویکھیا جتھے آ کے قافلہ بیٹھا سی او جلدی نال تھلے اتریا. آ کے آکھن لگا تھانوں میں پہلوں آکھیا سی کسے بندے نو چھڈ کے نہ آویا جے دسو پیچھے کون ہے. آکھن لگا ایک وچوں بندہ بول کے کہن لگا پیچھے ایک بچہ بیٹھا ہے. اونے آکھیا اپنے چیلیاں نو کہن لگا جلدی کرو تھالیاں چک لو. آندا تھالیاں چکو. قافلے والے آندے نے وی گل سن بحیرہ راہب ساڈی بستی نہ کر. پہلا سانو بلایا ہی ہن بلا کے ساڈی بےزتی کرنے ہونا نے پیا تھالیاں چکو. ایدی کی وجہ ہے؟ بحیرہ راہب آکھن لگا آندا جدے لئی سب کچھ کیتا ہے او بننے بیٹھا ہے. جدے لئی محفل سجائی ہوئی ہے او سونا تے باہر بیٹھا ہے. انہوں بھی لے کے ابو طالب جلدی دے نال گئے جا کے امام الانبیاء نو لے کے آئے. حضور جدو بیٹھے کھانا کھا لیا. کھانا کھان تو بعد ابو طالب ولوے کے کہن لگا راہب آکھن لگا دس تے صحیح اے بچہ کون ہے تیرا کی لگ دے. آپ کہن لگے اے میرا بیٹا ہے. آکھن لگا اے ہو نہیں سکدا. آپ نے فرمایا کیوں؟ جلدی نال کتاب کڈیاں دا کتاب وچ لکھیا ہے او جدوں نبی پیدا ہوے گا اس نبی دی ولادت تو پہلے ہی او دے باپ دا وصال ہو چکیا ہوے گا. تو دا باپ نہیں ہو سکدا. ابو طالب کہن لگے بالکل ٹھیک پیا نہیں ادا باپ تے وصال کر گیا ہے. آکھن لگا ادا دادا آپ نے آپ فرمان لگے دا دادا بھی وصال کر گیا. کہن لگا دس تو کون ہے؟ آپ نے فرمایا میں ادا چچا ہاں. آکھن لگا بالکل ٹھیک پیا ہن گلاں ٹھیک کیتیاں نہیں. آپ کہن لگا اے تے دس ایدی ماں دا کی حال ہے؟ ابو طالب کہن لگے ایدی ماں دا بھی وصال ہو گیا ہے. آکھن لگا بالکل ٹھیک پیا نہیں. جدوں ساریاں گلاں کر لیاں اور بحیرہ راہب انج کر کے ہاتھ بن کے کملی والے آقا ول ویکھ کے کہندا سونیا اگر اجازت ہوے تے تھوڑی دیر واسطے اپنی کمر تو قمیض تے چکو. میری سرکار نے فرمایا کی ویکھنا چاہنے؟ آندا جناب تہاڈی مہربانی ذرا قمیض نو چکو. میری سرکار نے انج کر کے پھڑ کے قمیض اتے کیتی. جدوں قمیض اتا کیتی دوواں موڈیاں دے درمیان مہر نبوت نظر آ گئی. جدوں مہر نبوت نظر آئی بحیرہ راہب نے اپنے دوویں لب مصطفیٰ دی مہر نبوت ٹکا چھڑے. آپ
اپنے دووے لب کملی والے آقا دی مہر نبوت ٹکا دیتے محبت نال چومدا پیا ہے چومدیاں اکھاں وچوں آنسو نکلے ابو طالب لنج کر کے ہاتھ بن کے کہندا سونیا جنی جلدی ہندائی اس بچے نو واپس لے جاؤ آپ کہن لگے کیوں آکھن لگا اس واسطے اے بچہ نبی ہے تو یہودیاں نو اے دا پتہ لگ چکیا ہے کہ بچہ پیدا ہو گیا ہے لہذا جنی جلدی ہوندا ہے اینو ایتھوں لے کے واپس ٹر جاؤ ابو طالب نے جدو گل سنی پروگرام بنایا کہ میں لے کے چلا تے بحیرہ راہب اینج کر کے ہاتھ بن کے کہندا سونیا ذرا ٹھہر جا رج کے دید تے کر لین دے سونیا ذرا ٹھہر جا رج کے دید تے کر لین دے سونیا تیری دید ہووے میری عید ہووے آجا رل مل عید منا لئیے ہن کملی والے آقا دے چہرے والوں ٹک ٹکی لا کے ویکھی جاندا ہے حضور دے چہرے والے نظراں بن کے ویکھی جاندا ہے میری سرکار نے فرمایا کی ویکھنا پیا ہے آندا سونیا رج رج کے دید کرن نو دل پیا کردا ہے سونیا تہاڈی دید پئی ہوندی ہے میری عید پئی ہوندی ہے تکبیر جناب ابو طالب نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے لیا واپس مکے وچ آ گئے اس تو اگے دے واقعات جو سننے ہوں تو انشاءاللہ کدن پروگرام ہے جی ہندرا والے ڈیرے 26 جنوری بعد از نماز عشاء انشاءاللہ العزیز بفضل خدا 26 مارچ بروز جمعرات بعد از نماز عشاء ہندرا والے کھوتے انشاءاللہ پروگرام ہے